نہ قومیتوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، نہ قوموں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ملک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مارشل لاؤ میں بھی نظام تو چل رہا ہوتا، اکانومی تو چل رہی ہوتی ہے، روزی روٹی تو لوگ کما رہے ہوتے ہیں، اسکول کھلے ہوتے ہیں، کالجز کھلے ہوتے ہیں، زندگی رکی نہیں ہوتی۔ لیکن دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ آج کے اس جدید دور میں، اس جدید ریاست میں، سوائے جمہوری واقف ہے، میں اس میں نہیں جاتا۔ ایوب خان کے بعد یحییٰ خان، ایک نیا مارشل لا ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے۔ کو مارشل لا ریگولیشنز کے تحت چلایا جا رہا تھا، لہذا بھٹو صاحب نے سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ لیکن یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ بہت تیزی سے چند مہینوں میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید چوہدری صاحب 3 مہینوں میں یا 4 مہینوں میں، کتنا ٹائم تھا اس کا جو پروویژنل کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، 3 مہینے میں اندر، پہلے 3 مہینے کے اندر انہوں نے پروویژنل کانسٹیٹیوشن بنایا، آئین دیا، ایک عبوری دستور کہ اب الیکشن ہو گیا ہے، ملک بڑے مشکل میں تھا، اب ہم نے آگے کیسے بڑھنا، تو عبوری دستور کے تحت انہوں نے مارشل لا ختم کیا، وہ خود صدر بنے ملک کے، اور اس کے بعد انہوں نے ریگولر دستور کے اوپر کام کیا۔ اور میرے ساتھیوں اور میرے دوستوں، جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے، جو پالیٹکس کی اے بی سی نہیں جانتے، انہیں حالات کے جبر کے تحت کسی بھی ذریعے سے پاکستان کے اوپر آج مسلط کیا گیا ہے یا ان جیسے پہلے مسلط ہوتے رہے، وہ آئین کی اہمیت نہیں جانتے۔ کچھ ہمارے میڈیا کے لوگ بھی، کچھ اور دانشور بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ملک پہلے ہے، آئین نہیں ہے، آئین کے اوپر اتنا کیوں غور کرتے ہیں، کیوں زور دیتے ہیں، جمہوریت کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو تو اپنے پیٹ میں روٹی چاہیے، اپنے بچوں کا مستقبل چاہیے، انہیں کیا لگے دستور سے، انہیں کیا لگے جمہوریت سے۔ لیکن کوئی گھر چلانا ہو، کوئی ادارہ چلانا ہو، کوئی قبیلہ چلانا ہو، کوئی ملک چلانا ہو، اور آج دنیا چلانی ہو، تو بغیر کسی اسلوب کے، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی قاعدے اور کلیے کے نہیں چل سکتی۔ آپ اگر لوگوں کے مسائل حل کریں گے تو کسی ذریعے سے، کسی کلیے سے، کسی قاعدے سے، وہ جو کلیہ قاعدہ ہے اسی کا نام دستور ہے، اسی کا نام جمہوریت ہے۔ اور ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں۔ بھٹو شہید نے آئین بنایا، اس کے بعد ان کے ساتھ جو حال ہوا وہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے۔ ان کے قاتل بھی آج کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کو قتل کر کے بڑا ظلم ہو گیا، بڑا لیڈر ہو گیا۔ چاہیے صاحب میری گزارش ہوگی، میں نے سب دوستوں سے گزارش کی ہے، چاہیے عدل صاحب میں نے سب دوستوں سے گزارش کی اپنا فون بند کر۔ بھٹو شہید نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی تاریخ بڑی بڑی تلخ تاریخ ہے۔ پھر ہماری جدوجہد شروع ہو جاتی ہے، وہی جدوجہد جس کی بنیاد شہید بھٹو نے رکھی تھی، کیا کہ اس ملک میں اندر فیئر الیکشن کراؤ، اس ملک کے اندر عوامی نمائندگی کا حق دو، اور اس ملک کو ایک دستور کے تحت چلاؤ۔ یہی بھٹو شہید کا کام تھا، یہی پیپلز پارٹی نے کیا۔ باقی پالیسیز ہیں، جو فنڈامنٹل، جو بنیاد تھی وہ یہ تھی، اس کے اوپر پھر پیپلز پارٹی اپنی جدوجہد کا آغاز کرتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ نہیں، تاریخ میں کئی دفعہ یہ کام کیا کہ اپنے دل پہ پتھر رکھا ہے، اپنے جذبات پہ پتھر رکھا ہے، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ظلم کو بھولی ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے ملک اور جمہوریت اور عوام کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ محترمہ نصرت بھٹو شہید تھی، یہ بی بی شہید تھی، یہ ان کے ساتھی تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ جو ضیاء الحق کے ساتھی تھے، جو ایک دور میں پاکستان کے اندر اس مارشل لا کا باعث بنے، جو بڑے تلخ مطالبے کرتے تھے، الٹیمیٹلی ایک وقت میں ان لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے ایم آر ڈی بنائی گئی، اس لیے کہ انہوں نے اگر اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی تھی اور ہم اس ملک میں جمہوریت لانے کے لیے چلے تھے، ہم مارشل لا کے ساتھی نہیں تھے، تو ہم نے اپنا دکھ بھولا۔ اور دکھ کیا تھا؟ وہ دکھ کو یہ نہیں تھا کہ مجھ سے الیکشن چھینا گیا، وہ دکھ یہ نہیں تھا کہ مجھ سے ممبری اور وزارت چھینی گئی، وہ دکھ یہ تھا کہ ہم سے بھٹو چھینا گیا۔ ہم نے وہ دکھ جھیلا، ہم نے وہ دکھ برداشت کیا اور لوگوں کے ساتھ لے کے چلے۔ اگر پیپلز پارٹی، اس میں پیپلز پارٹی کی نمایاں خدمات تھی، نمایاں، اس میں تاریخ کوئی، اس کی وکری سند ہے تاریخ کی، جو صرف ہمارے حصے میں آتی ہے اور کسی کے حصے میں نہیں آتی۔
وہ جیلیں ہیں، وہ کوڑے ہیں، وہ پھانسیاں ہیں، وہ ٹکٹکیاں ہیں، وہ تذلیل ہے، وہ گھروں کی چار دیواریاں ہیں جو پھیلا دی گئی اس ملک کے اداروں کی طرف سے. لیکن پیپلز پارٹی اس کے صلے نہیں مانگتی. پیپلز پارٹی نے کہا سب کو ساتھ ملا کے چلاؤ، کیونکہ ہم نے ملک میں جمہوریت کنسلٹیٹو ہوتی ہے، دیواریں کھڑی کر کے نہیں بنائی جا سکتی. اگر ہم اس رویے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو قبائلی رویہ ہے کہ ہم جس نے میرے ساتھ جاتی کی تھی میں تو اس کے ساتھ جاتی کروں گا تو بدلہ لے کے بعد باز آؤں گا، یہ جمہوری رویہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ کا مخالف بھی اپنی غلطی کا اقرار کر لیتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر آپ نے بڑے دل کے ساتھ اس کو قبول کرنا ہوتا ہے، اس کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. جمہوریت میں کوئی ایک فرد، کوئی ایک جماعت سارا کام نہیں کر سکتی. اور جمہوریت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن کرا لیں، جمہوریت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آئین بنا لیں، جمہوریت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ عدالتیں اور پارلیمنٹ کھڑی کر لیں اور اسمبلیاں بنا لیں. جمہوریت یہ ہے کہ آپ عوام کے اندر جمہوری رویے پیدا کریں. جب تک جمہوری رویے پیدا نہیں ہوتے جمہوریت نہیں آ سکتی. اس لیے میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، پیپلز پارٹی نے وہ کام کیا. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومتوں کو جس طرح ختم کیا گیا، کیا کیا نہیں ہوا ہمارے ساتھ اور کس کس نے نہیں کیا ہمارے ساتھ، کوئی بھولا نہیں ہے. اگر قمر زمان کو یہ پتا ہے، اگر چودھری اظہر صاحب کو یہ پتا ہے، دیوان شمیم کو پتا ہے، اسلم گل صاحب کو پتا، آپ سب کو، اگر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو یہ دکھ اور غصہ ہے کہ ماضی میں فلاں نے ہمارے ساتھ فلاں کیا، تو کیا آصف زرداری بھول گئے ہیں؟ کیا بلاول بھٹو کو نہیں پتا؟ ان کی میموری بہت زبردست ہے، وہ اپنے پیدائش سے پہلے کی بھی ہسٹری پیپلز پارٹی کی پوری طرح جانتے ہیں. تو وہ یہ سارے دکھ اسی طرح جس طرح ان کی نانی نے، جس طرح ان کے نانا نے، جس طرح ان کی ماں نے اپنے دکھ اپنے سینے میں سموئے تھے اور پاکستان کو آگے لے کے بڑھنے کے لیے فیصلے کیے تھے. وہ فیصلہ کیا ہے شہید بھٹو کے نواسے میں. اور آج پھر بی بی شہید کے ساتھ بہت کچھ ہوا. وہ سیکیورٹی رسک پہ والی اس پہ بھی بات کرتا ہوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ پھر بی بی شہید نے کیا کیا. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تھی جو چل کے گئی جدہ. کس کے پاس؟ میاں نواز شریف صاحب کے پاس. اس سے پہلے بڑی تلخ تاریخ تھی ہماری، بہت تلخ تاریخ تھی. ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، ان مظالم میں کس کس کا حصہ ہے. چھوڑیے نہیں تلخ باتیں. آج ہمارے مخالفوں کا اور کچھ ہمارے ساتھیوں کا دل کرتا ہے کہ ہم مسالہ لگائیں، ہم اس طرح کی باتیں کریں اور وہ پھر اس کو چٹکلے چلا کے اور پھر تفریق پیدا کریں، اختلاف پیدا کریں. آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر اس تاریخ کی شاہد ہیں، لیکن آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے یہ بات کہ ہمیں تاریخ اپنے سامنے رکھ کے آج فیصلہ کرنا ہے. صرف جلسے میں نہیں جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ صرف اس لیے نہیں جانا کہ وہاں بلاول صاحب آ رہے ہیں اور ہمارا کوئی مقابلہ ہے باقی جماعتوں کے ساتھ. ہاں وہ بھی کرنا ہے، یہ صحت مند مقابلہ ہے، کریں گے. لیکن اس جلسے میں جانے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جلسہ اس طرف سفر ہے، اس رستے پہ چلنے کا آغاز ہے جو بھٹو شہید کا خواب تھا، جو بی بی شہید کا خواب تھا، جو بلاول کا خواب تھا. 50 سال سے پیپلز پارٹی اپنی بنیاد سے لے کے آج تک جس جدوجہد میں ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں عوامی راج ہو، اس ملک کے اندر ایک دستوری حکومت ہو، اس ملک کے ادارے اپنے اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کریں. وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے جس میں مزدور کو اس کے حقوق ملے، کسان کو اس کے حقوق ملے، یوتھ کو اس کے حقوق ملے، خواتین کو ان کے حقوق ملے، تمام قومیتوں کو ان کے حقوق ملے. وہ ایک بیلنس معاشرہ قائم کیا جائے جو خواب بھٹو کا تھا. اگر اس طرف چلتے ہوئے، اس راستے پہ چلتے ہوئے آج کچھ لوگ ماضی سے کوشش کر کے سبق سیکھ کے آ گئے، بسم اللہ. ہمیں اپنے کل میں نہیں جینا، ہمیں آج میں جینا ہے. اور یہ سفر اگر جیت ہوتی ہے یقیناً ہوگی، کیونکہ عوام کی خواہشیں کبھی نہیں رکا کرتی، کبھی نہیں ہارا کرتی. اس میں جیت ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کے جانو یہ تمہاری جیت ہے، یہ بھٹو شہید کی جیت ہے، انتخاب کی جیت ہے. اور گزارش ہے، یہ لمبی بات ہے، پھر کسی وقت کروں گا آپ سے. ضرور کرنے کو دل کرتا ہے، تاریخ کھولنے کو دل کرتا ہے آپ کے سامنے. آج پھر کیا لمحہ، بی بی شہید کو شہید کر دیا گیا.
پھر ایک داستان چلتی ہے ہمارے ساتھ آصف زرداری صاحب، پھر سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے، پھر وہ دستور، وہ آئین پاکستان، لوگ کہتے ہیں نا ہم نے بتائیں جی آپ کی حکومت نے کیا کیا، کوئی کہتا ہے جی میری حکومت نے نوکریاں دی، کوئی کہتا ہے جی ہم نے سڑکیں بنائی، کوئی کہتا ہے جی ہم نے تیل کے کنویں کھدوائے، کوئی کہتا ہے ہم نے کچھ کیا۔ پیپلز پارٹی کے پاس اس حوالے سے بھی بہت کچھ ہے۔ ہم نے 2002 میں 2008 میں جو پاکستان لیا تھا وہ شکست ریختہ پاکستان تھا، وہ تار تار ہوتا پاکستان تھا، وہ پور پور زخمی پاکستان تھا۔ دہشت گردی تھی، انتہا پسندی تھی، فسادات تھے، پاکستان کے خلاف نعرے تھے، بھوک تھی، بے روزگاری تھی، دن بدن بڑھتی مہنگائی تھی، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کبھی طالبان، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے، کبھی عالم پاکستان کو ختم کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، وہ پاکستان ملا۔ ہمیں یاد رکھو پیپلز پارٹی والوں، ہمیں حکومتیں نہیں ملا کرتی، ہمیں ذمہ داریاں ملتی ہیں۔ جب یہ ریاست پھنس جاتی ہے، جب چیزیں آگے نہیں بڑھتی، ڈیڈ لاک ہو جاتے ہیں، تب پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں آؤ اس کھوبے سے نکالو ہمیں۔ اور پیپلز پارٹی ہر دور میں نکالتی رہی، اب بھی نکالیں گے، یہی ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ میں ہی ہر بار قبیلے کے لیے دار چڑھوں، میں ہی ہر بار قبیلے کے لیے دار چڑھوں، اور میرا نام ہی ہر بار پکارا جائے۔ یہ میرا نام ہے، پیپلز پارٹی کا نام ہے، اس کو تاریخ نے بار بار پکارنا ہے، اور اس وقت تک ہم نے اس میں لبیک کہنی ہے جب تک ہم اپنی بھٹو شہید کے خاک کی وہ حتمی تعمیر کی منزل حاصل کریں گے۔ ہم نے کسی پہ کوئی احسان نہیں کرنا، ہمارا نہ جب آپ پہ کسی پہ احسان ہے نہ کسی اور پہ احسان ہے۔ ہم پاکستان کے عوام کے سامنے مقروض ہیں بھٹو کے خون کے، اپنے ان ساتھیوں کے خون کے جنہوں نے اس جدوجہد میں اپنی جانیں، اپنی جوانیاں، اپنے نسلیں لٹائی۔ لہٰذا ہم پیپلز پارٹی کا جو جھنڈا اٹھا کے چلتا ہے یہ اس کی تاریخی ذمہ داری ہے۔ سو میرے ساتھیوں، بی بی شہید گئی میاں نواز شریف کے پاس، چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، تلخیاں کام کی، ختم نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد پھر تلخیاں ہوتی ہیں۔ ہم مخالف جماعتیں ہیں، دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہے، ایم آر ڈی کے جماعتیں میں بھی بعد میں دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے، اے آر ڈی والوں میں بھی الیکشن لڑے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ ہم آئندہ کے مستقبل کے فیصلے آج کر کے چلیں؟ نہیں، اگر اقتدار منزل ہے تو پھر اقتدار کی قدر بانٹ آج کرو۔ اگر اقتدار منزل ہے تو پھر آج فیصلہ کرو گے کہ مجھے کتنی سیٹیں ملیں گی، آپ کو کتنی سیٹیں ملیں گی، آپ کتنی وزارتیں لیں گے، میں کیا لوں گا۔ ہم اقتدار کی لڑائی نہیں لڑ رہے، ہم عوام کے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ 6 حقوق کی جدوجہد مل جائے، قسم خدا کی ہمیں ایک سیٹ نہ ملی، ہماری منزل مل جائے گی اور ہم جیت جائیں گے تاریخ میں۔ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ آج پھر تاریخ میں یہ ریاست، یہ علاقہ، یہ لوگ پھر کھوبے میں پھنس گئے، اور پھر پیپلز پارٹی اپنی تاریخی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں نوجوان ہے، بچہ ہے، بہت سارے الزامات لگاتے ہیں، بہت ساری جگہ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر بڑی کم ہے، اتنی بڑی، اتنی چھوٹی عمر کے نوجوان کے پیچھے اتنے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا ہے سیاست۔ او بھائی، ناقبت اندیشوں تمہیں نہیں پتا۔ بھٹو شہید 26 سال کی عمر میں یا 27 سال کی عمر میں وزیر بنے تھے۔ بی بی شہید نے 26-27 سال کی عمر میں پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی تھی مارشل لا کے خلاف، اور بلاول بھٹو نے بھی 26, 27, 28 سال کی عمر میں پارٹی کی قیادت سنبھالی ہے۔ یہ ان کا ورثہ ہے۔ تاریخ میں کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ 76 سال کے ہو گئے کچھ نہیں کرتے، وہ 26 سال کی عمر میں کرنا شروع کرتے ہیں اور 40-42 سال کی عمر میں کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بھٹو شہید 49 یا 51 سال کی عمر میں دنیا سے گئے، وہ 100 سال جی کے نہیں گئے۔ آج بھی اپنے پرائے سارے جیے بھٹو کے نعرے لگاتے ہیں، جو ہمیں آج بھی وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ آج ہمارے سامنے ہمارے چیئرمین نے سب جماعتوں کو دعوت دی ہے، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے APC بلائی، 4 APCs، 5 نہیں، یہ 5ویں ہوئی، 5 APCs ہوئی، ان 5 میں سے 3 کی میزبانی انہوں نے ادا کی، 2 کی ہم نے کی، ایک میں کو چیئر کیا۔
بسم اللہ. اس سفر میں سارے دوست ہمارے ساتھ چلیں, بسم اللہ. جو آئے گا ہم ساتھ لے کے چلیں گے, بسم اللہ. اور کیوں لے کے چلتے ہیں؟ یاد رکھو پیپلز پارٹی کے کارکنوں, بھٹو شہید چاہتے تو ان کے پاس سادہ میجارٹی نہیں, 2/3 میجارٹی تھی. وہ کسی جماعت سے مقابلہ کیے بغیر اپنی مرضی سے آئین دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے اتفاق رائے قائم کیا تھا, کثرت رائے سے فیصلے نہیں کیے تھے. اتفاق رائے اس لیے کہ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس میں تاریخ میں کوئی جماعت, کوئی قومیت, کوئی ہماری کلاس جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ اس کو ہم نے ووٹ نہیں کیا. ہم اس اصول کے ساتھ نہیں. یہی بات ہے, یہی وجہ ہے کہ مارشل لا لگتے ہیں. عدالتیں اس ملک کے آئین کو کھلواڑ کرنے کی اجازتیں دے دیتی ہیں. اس ملک کے آئین کو توڑ مروڑ دیا جاتا ہے, اس کو پاؤں کی بجائے سر کے بل کھڑا کر دیا جاتا ہے. لیکن آئین ختم کرنے کی ہمت کوئی ڈکٹیٹر نہیں کر سکتا, کیونکہ پھر یہ اتفاق رائے نہیں ہوگا. ہم آئے تھے, ہم نے پھر آ کے اس کو اتفاق رائے سے اس کو ٹھیک کیا تھا. 18ویں ترمیم اتفاق رائے ہے اس قوم کا. اگر کسی جاہل کو سمجھ نہیں آتی تو کیا کریں؟ حیران ہوں دل کے روحوں کو, حیران ہوں دل کو روحوں کے پیٹوں جگر کو میں کہ کیا ہے یہ, کیا سمجھدار ہے یہ ہمارے حکمران کہ جو کہتے ہیں ہمارے پاس کثرت رائے ہے. وہ بھائی کثرت رائے سے فیصلے تو پیپلز پارٹی کر رہی تھی, ہماری تو پوری گورنمنٹ میں اتفاق رائے سے 99% یا 95% شادی ہوئی, اس لیے بائنڈنگ ہو جاتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے. آج پاکستان کو جن حالات کا سامنا ہے ان میں پھر پاکستان وہی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں آپ. آج پھر انتہا پسندی روس پہ ہو رہی ہے, انفارچونیٹ, جو ہماری سب سے بڑی جدوجہد. آج پھر پاکستان کے آئین کو للکارا جا رہا ہے, آج پھر 18ویں ترمیم کو چھیڑا جا رہا ہے, آج پھر NFT کو چھیڑا جا رہا ہے, آج پھر پاکستان کے اتفاق رائے کو چھیڑا جا رہا ہے, پاکستان کی بنیاد کو ہلایا جا رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں, یہ جو فاشسٹ ہوتے ہیں نا, عمران خان فاشسٹ ہے, اس کی فاشسٹ حکومت ہے, اس کی جماعت فاشسٹ ہے. فاشسٹ کوئی گالی نہیں ہے, فاشسٹ ایک طرز حکومت ہے. فاشسٹ کوئی بندوق کے ذریعے نہیں آتے, وہ دنیا میں ووٹوں کے ذریعے آتے ہیں. مسولینی ووٹ لے کے آیا تھا, ہٹلر ووٹ کے ذریعے مسلط ہوا تھا, لیکن اس کے بعد وہ آئین, دستور, سب کچھ کا روح کو ایک طرف رکھتے ہوئے انسانی آزادیاں, پریس کی آزادیاں, عدلیہ کی آزادیاں, ان آزادیوں کو ختم کرتے ہیں. اپنے مخالفوں کو ملک دشمن ثابت کرتے ہیں, عوام دشمن کہتے ہیں. وہ ہر زبان کو بند کرنا چاہتے ہیں, صرف پروپیگنڈا کے زور پہ حکومت کرتے ہیں, ڈیلیوری پہ یقین نہیں رکھتے. وہ اپنے مخالفوں سے مفاہمت کے راستے پیدا نہیں کرتے, جنگ و جدل کے راستے, نعرے مارتے ہوتے کمزور ہیں. الٹیمیٹلی آج اگر آپ غور کریں تو کیا ہے, یہ حکومت جہاں سے چلی تھی کیا تھا اس کے پاس؟ عمران خان نے پوری الیکشن کیمپین میں کیا کیا؟ جھوٹ میں مبنی نعرے مارے, گیس سستی, بجلی سستی, تیل سستا, کھانے کی چیزیں سستی, چینی, ہر چیز سستی کر دیں گے, نوکریاں عام کر دیں گے, گھر بنا کے دے دیں گے, پاکستان میں $200 ارب باہر سے لے آئیں گے, یہاں پہ لوگ لائنوں میں لگ کے ٹیکس دیں گے, پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھایا. اور اوپر سے پھر کچھ دوستوں نے, کچھ نادیدہ ہاتھوں نے, دیدہ اور نادیدہ دونوں ہاتھوں نے, وہ کیا کہتے ہیں نا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. ان ہاتھوں نے عمران خان صاحب کا بڑا ساتھ دیا, ادھر سے بندے توڑے, ادھر سے بندے توڑے, اس جماعت سے توڑے, سب سے زیادہ ہماری جماعت کے اوپر 2002 میں بھی مہربانی ہمارے اوپر کہ پیٹریاٹ بنائیں گے, اور یہ چوہدری منظور اور محمود اس اسمبلی کے ممبر. ہم اکثر کہا کرتے تھے پیٹریاٹ بنائے گے نا, ہماری جماعت توڑ دے حکومت بنانے کے لیے. اب پیٹریاٹ کیا ہوتا ہے؟ پیٹریاٹ تو محب وطن ہوتا ہے, اس کا لفظی ترجمہ محب وطن کا ہے. تو ہم سوچا کرتے تھے, بحث کیا کرتے تھے کہ وہ جو پارٹی سے غداری کر کے چلے گئے, وہ جو عوامی مینڈیٹ سے غداری کر کے چلے گئے, جو اپنے ضمیر بیچ کے چلے گئے, ارے وہ محب وطن ہے اور ہم تو پھر غدار وطن ہوئے نا. اور پھر ہم تو غدار وطن ٹھہرے تھے, یہ بھی ہمیں تمغے ملے, اور یہ تمغے بھی کوئی نیا نہیں ہے. حسین شہید چوک وردی جو بر صغیر کی تاریخ میں پاکستان کی موومنٹ کا بڑا ہیرو ہے,
पाकिस्तान बनने से पहले बंगाल का चीफ मिनिस्टर, उस हुकूमत ने कायद आजम की काल में जितनी बड़ी तहरीक चलाई थी, पूरे बर्रे सगीर में उस तहरीक की कोई मिसाल नहीं है। उसको भी हमने गद्दार कह के इस मुल्क से निकाला था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो बानी है पाकिस्तान की बहन थी, उसको भी गद्दार कहा गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो खुद, जो उसके बेटे, जिसकी बेटी, जिसके कारकुन, जिसके हर चीज इस मुल्क पे निसार हो गई, उसको भी हमने गद्दार कहा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जो इस मुल्क में अवामी जद्दोजहद के लिए, अवामी हुकूक के लिए पीपल्स पार्टी के विरसे को लेके चली थी, उसको भी हमने सिक्योरिटी ने कहा था यार ये कोई नए तमगे नहीं है। आज अगर कोई मियां नवाज शरीफ को या जरदारी साहब को गद्दार गद्दार के नारे लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी का, हम तो खैर गद्दारों की जमात है, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमें ये गद्दार कहते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, तारीख में जिनको गद्दार कहा गया, ताकतवरों की बदौलत, इन जमीर फरोशों की वजह से जो सियासी लगे फिरते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इस घर कभी उस घर, इन्होंने आके अगर हमें कभी गद्दार कहा, ये जो गद्दारी के तमगे बांटने वाले हैं, जिनको गद्दार कहा गया, आज तारीख उनको सलाम करती है, उनकी कब्रें आबाद है। ये जिंदा है। ये जी भुट्टो का नारा लगता है, पीपल्स पार्टी छोड़े, पाकिस्तान की अक्सरियत उठ के कहती है जी भुट्टो, ये जिंदा है, ये बीबी जिंदा है, उनकी कब्रें जिंदा है। लेकिन जो उन्हें गद्दार कहने वाले थे, वो तारीख के कूड़ेदान में गुम हो चुके हैं, उनको कोई नाम लेवा नहीं है। वो ज़ियाउल हक का बेटा कहता है मैं अपने बाप को मिशन आगे लेके चलूंगा, नहीं कहता। परवेज मुशर्रफ की औलाद कहती है हम अपने बाप को मिशन आगे लेके चलेंगे, नहीं कहते। ये पीपल्स पार्टी है कि भुट्टो शहीद का नवासा भी कहता है, उसके कारकुन भी कहते हैं हम भुट्टो शहीद के मिशन पे लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, और इस मुल्क में अपने हुकूक हासिल करते हैं। और ये जो हम तनकीद करते हैं ना, हुकूमत को रोज समझाते हो, खुदा का खौफ करो, ये क्या तुमने गद्दार गद्दार लगा रखा है। जो तनकीद होती है, हम तो पहले दिन से चले थे, हमने तो हुकूमत के खिलाफ गद्दारी का नारा नहीं लगाया था, हमने तो इनके खिलाफ इसको गिराने का नारा नहीं लगाया था। हमें दोस्तों ने कहा कि ये जैली हुकूमत है, क्यों जाते हो असेंबलियों में, खत्म हो जाएंगी ये असेंबली। अगर पहले दिन हम असेंबलियों में ना गए होते जमाते, तो ये असेंबली खत्म हो जाती, फिर क्या होता। हमें खदशा था कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे इदारों का भी रवैया हमें पता है, हमारी अदालतों की भी तारीख भरी पड़ी है, हमसे वो भूली हुई नहीं है। इसलिए हमें वो कहते हैं ना, आग का जला, दूध का जला, छाछ भी फूंक फूंक के पीता। तो हमने वो अपना काम किया और हमने सबक हासिल करके इस हुकूमत को, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा इमरान खान तुम में तारीख में इतना ज़र्फ नहीं होगा कि तुम अपने मुल्क के लिए ये बात सारी दुनिया के सामने खड़े होकर नारा लगाओ कि इमरान खान तुम अपने वादे पूरे करो, तुम इस मुल्क के अवाम के मसाइल हल करने के लिए कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बिलावल भुट्टो ने कहा। वो कोई भुट्टो का नवासा हो, वो बीबी का बेटा हो, उसमें इतना ज़र्फ हो सकता है कि वो बात करे, और किसी में नहीं। इसलिए कि उसको पता है कि तारीख में ये ऊंचे नीचे जिंदगी का हिस्सा है, जीते फतह कमजोरियां हार जो है साथ साथ होती, लेकिन तारीख में जिंदा रहने के लिए आपको बड़े फैसले करने पड़ते हैं। जब 2 साल के जद्दोजहद के बावजूद हमने गालियां खाने के अलावा कुछ नहीं मिला, हर दफा यही कहा कि चोर है, ये डाकू है, ये चोर है। ओ भाई, हम रोज कहते थे कि हमारे खिलाफ जो केस है हम तारीख में पहले भी भुगतते रहे, हमने ज़ियाउल हक के केस भी भुगते हैं, हमने उसके बाद वाली हुकूमतों के केस भी भुगते हैं, हमने एहतसाब के केस भी भुगते हैं, हमने सुप्रीम कोर्टें भी भुगती हैं, हम आज के केस भी भुगतेंगे, मुशर्रफ के केस भी भुगते हैं, हमें परवाह नहीं, हम लड़ देंगे। हमारा गुनाह इतना बड़ा है कि हमें तो बहरहाल ये मुकदमे हम पर बनने, ये हमारे लिए नए नहीं है, बंद कर दो। हम तो गद्दारी के नारे नहीं लगाते थे, हम आज भी नहीं इमरान खान को गद्दार कहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि इमरान खान ने हर पॉलिसी से यू टर्न ले लिया। 2 साल में पाकिस्तान के अवाम के सामने उसकी हैसियत खुल के आ गई, उसकी असलियत खुल के आ गई। ये क्या है, इसकी जमात क्या है, ये भांत भांत की बोलियां बोलने वाले, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये भानमती का कुंबा जोड़ा, ये क्या है, ये एक्सपोज हो गए।
آج میڈیا بھی کہہ رہا ہے, پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں, ان کے اپنے الائز کہہ رہے ہیں, ان کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی یہ فیل ہو گئے, یو ٹرن ہو گئے. خان صاحب اب وہ وقت دور نہیں ہے جب یو ٹرن لیتے لیتے کسی بڑے اباؤٹ ٹرن سے آپ کو لمبا سا یو ٹرن ملے گا, تاریخ میں گم ہو جاؤ. آج ہمارا مسئلہ ہے کیا؟ بلاول صاحب نے سب جماعتوں کو دعوت دی, اکٹھے ہوئے, سب جماعتوں نے سر جوڑا اور ایک اعلامیہ جاری ہوا. یہ یاد رکھیے کہ آج ہم اس اعلامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اعلامیہ پیپلز پارٹی کا اعلامیہ ہے. یہ وہ جنگ ہے جو 50 سال سے ہے. میاں نواز شریف جو باتیں کر رہے ہیں, جن کے اوپر ان کو غداری کے طبقے ملتے ہیں, ویسے تو میں نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ حرف تنقید کو حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے. حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے, اور ہر مخالف کو نہ غدار پکارا جائے. اگر کوئی آپ کو اصلاح کی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو غور سے سنو. یہ عقل کے اندر سوائے غداری کے اور گالی دینے میں کچھ نہیں جانتا. سو ہم نے وہ سارا کچھ سنا, 2 سال برداشت کیا. آج یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب اگر عمران خان اور اس کی حکومت آگے چلتی ہے تو پاکستان کا وفاق خراب ہوتا ہے, پاکستان کی ساکھ خراب ہوتی ہے. عوام تو پہلے ہی جان کے لالے پڑے ہیں نا, نوکریاں گئی, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے. کیوں اور کس کس کو اداروں دیے ہیں؟ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے جس بات پہ پرائم منسٹر نے نوٹس لیا, ہر بات پہ تباہی آ گئی. آٹے پہ نوٹس ہوا, آٹا کنٹرول نہیں ہو رہا, آج کو 26-27 روپے من آٹا ہے. چینی پہ نوٹس لیا, چینی 100 روپے کراس کر گئی ہے, رکنے کا نام نہیں لیتی. او بھائی, تیل پہ نوٹس لیا, تیل کنٹرول نہیں ہو رہا. ڈالر پہ نوٹس لیا, ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا. او خان صاحب, آپ اپنی جماعت پہ نوٹس لیا, وہ نہیں کنٹرول ہو رہی ہے خان صاحب سے, اس لیے کہ ان کے اپنے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. آج اگر میاں نواز شریف کوئی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میاں نواز شریف وہ بات کر رہے ہیں جو بھٹو شہید کیا کرتے تھے, جو بی بی شہید کرتی تھی کہ اس ملک کے اندر عوامی راج قائم کرو, آزادانہ انتخابات کراؤ, عوام کے جو نمائندے ہیں منتخب ان کو حکومت کرنے کا حق دو, اور ادارے اپنا اپنا کام کرے, سیاست میں مداخلت نہ کرو, آئین اور دستور کے تحت اس ملک کو چلاؤ. یہ تو پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے. یہ جس کے بھی منہ سے نکلے میں کہوں گا بسم اللہ, آگے بڑھو, میں تمہارے ساتھ ہوں. اس لیے کہ یہ پاکستان کی بقا کا ایجنڈا ہے, یہ پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے. ہمیں اپنے پیٹی چھوٹے چھوٹے خوابہ مخالفتوں سے باہر نکلنا ہوگا. خواجہ آصف صاحب نے کوئی بات کر دی تو اس میں بڑی باتیں ہوئی, بالکل ہمارا دل دکھا, بڑی تکلیف ہوئی, لیکن اس کی انہوں نے وضاحت کر دی, انہوں نے معذرت کی. اس طرح کی باتیں شاید آئندہ بھی ہوں, ہمیں یہ سمجھنے کی آئندہ بھی ہو سکتی ہے. ہم مخالفت مانتے ہیں, میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے, جوہری منظور صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, گل صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت کا, پیپلز پارٹی کی پورا پارٹی کا فیصلہ کیا ہے؟ پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اور ہمارے دوست بھی ہیں جو مسلم لیگ کے بارے میں بہت سیریس ریزرویشن رکھتے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا, اگر آپ کا اپنا ایجنڈا جو آپ کی وجہ قیام ہے, اگر وہ پوری ہو جاتی ہے تو تاریخ میں سرخرو ہو جاتے ہیں, پھر تاریخ میں حکومتیں بے معنی ہو جاتی ہیں. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ جب آپ کی حکومتیں آئی ہیں تبھی آپ نے پاکستان کو ان کھوپے سے نکالا ہے. آج بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں, بڑے نعرے لگتے ہیں, غداری کے نئے مقدمے بن رہے ہیں تو وزیر اعظم پہ مقدمے, سٹنگ وزیر اعظم پہ مقدمے. عمران خان صاحب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے بعد یہ یاد رکھیں, پاکستان کی سٹنگ وزیر اعظم کو اس سے پہلے یہ کوئی نیا مقدمہ نہیں ہے. سٹنگ وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک کہا گیا تھا. شرم نہیں آتی ہمیں, ہم کیا دھول کھلاتے ہیں, کیا کمال باتیں کرتے ہیں. یہ کمال ویسے کمال کے رنگ میں نہیں ہے, زوال کے رنگ میں. تو گزارش یہ ہے کہ آج ہمیں اس بڑے کاز کے لیے اکٹھا ہونا ہے جو بھٹو شہید کا, جو بی بی شہید کا, جو اس ملک کے عوام کی بقا کا راستہ ہے. اور اس کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں الیکشن جیتوں یا ہاروں. اگر پیپلز پارٹی اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے, یہ ملک اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے, قمر زمان کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں, پیپلز پارٹی کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں. ہم جیتیں گے, ہم اس ملک میں آئیں گے تو ملک آگے لے کے چلیں گے. باقی لوگوں کے بس کی روک نہیں ہے.
تاریخ میں ہمارا کہنا سب کا کام نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ جبر کا موسم کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے جب بدلے گا، یہ ایسے نہیں بدل جائے گا، ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، کہ بے نظیر بھٹو اپنے دل پہ ہاتھ سے جبر رکھ کے جدے جائیں گی، اگر محترمہ نصرت بھٹو شہید وہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اصغر خان کو ساتھ بٹھائیں گی MRD میں، تو ہمیں بھی بہرحال یہ فیصلے کرنے ہوں گے، ملک کی بقا کا فیصلہ، عوام کی فلاح کا فیصلہ یہ ہے، اور آپ کی بقا کا الٹیمیٹ فائدہ، الٹیمیٹ آپ کی جیت ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ یہ افواج کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ او بھائی، ہم تو جب حکومتوں میں آتے ہیں ہم تو اپنے دفاع کو مضبوط کرتے ہیں، ہماری تاریخ ہے، ہم تاریخ میں مثالیں بن گئے، عبرتناک مثالیں بن گئے۔ ہمیں امریکیوں نے کہا عبرتناک مثال بنا دے کے، بن گئے، پتا تھا بنا دیا جائے گا، بن گئے، رستہ نہیں چھوڑا، کیا کیا؟ دفاع کو مضبوط کیا، اس لیے کہ پاکستان کا دفاع بہت ضروری ہے۔ بی بی شہید کو کہا گیا، بڑے الزام لگے، انہوں نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا۔ ہماری حکومت آئی، ہم نے دوبارہ پیپلز پارٹی کی پھر حکومت آئی، زرداری صاحب نے آ کے پھر فوج کو مضبوط کیا، اپنے دفاع کو مضبوط کیا۔ ہمیں اپنے دفاعی اداروں سے، اپنی ایجنسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ایجنسی دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہو، میں چاہتا ہوں کہ میری فوج دنیا کی بہترین فوج ہو۔ مجھے فوج سے اختلاف نہیں ہے، فوج کی اس کمان سے اختلاف ضرور ہوگا کہ جب وہ اپنے تاریخی ذمہ داری، آئینی ذمہ داری سے نکل کے وہ سیاست کے اندر مداخلت کریں گے، جس سے ان کے ادارے کا بھی نقصان ہے، جس سے پاکستان کے دفاع کا بھی نقصان ہے، پاکستان کے سیاست کا بھی نقصان ہے، اس کے اوپر میری زبان نہیں رکے گی۔ اور وہ کہنا اگر جرم ہے تو یہ جرم بھٹو نے بھی کیا تھا، یہ بی بی نے بھی کیا تھا، یہ آج خلاف بھی کر رہا ہے۔ ہم کوئی لڑ نہیں رہے، ہم کوئی کیا کر رہے ہیں؟ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم پرامن جدوجہد والے ہیں، ہم کوئی ان کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہے ہیں؟ نہیں۔ ہم اپنی فوج پہ تنقید کر رہے ہیں؟ نہیں۔ ہاں، اگر میں کوئی تاریخ بیان کرتا ہوں کہ سکندر مرزا کی حکومت آئی، پھر میں کہتا ہوں کہ جی ایوب خان نے آ کے مارشل لا لگایا، پھر میں کہتا ہوں کہ جی یحییٰ خان نے مارشل لا لگایا، پھر میں کہتا ہوں کہ جی یحییٰ خان نے ملک توڑ دیا، پھر میں کہتا ہوں کہ یہ آرمی آپریشن غلط ہوا، پھر میں کہتا ہوں کہ ضیاء الحق نے آ کے مارشل لا لگا دیا، پھر میں کہتا ہوں کہ اس نے فرقہ واریت اور اس نے آ کے اس خطے کو برباد کر دیا، پرویز مشرف نے تباہی پھیر دی اس ملک کے اندر۔ جنرل اسلم بیگ نے جو کچھ کیا تھا، ISI میں بیٹھا وہ اس نے کیا کیا تھا، جنرل حمید گل نے تباہی پھیری تھی۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اس ملک کا اسد درانی نے کتابیں لکھ کے کہا میں نے کیا کیا، یار میں غلط کہتا ہوں، یہ تاریخی باتیں ہیں یار، یہ ہسٹری ہے، یہ میں کہوں یا نہ کہوں ساری دنیا کو پتا ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، یہ ایک تاریخ ہے۔ یہ اب جب بات کرتے ہیں تو اس تاریخ کا ریفرنس دیتے ہیں، یہ ریفرنس پوائنٹ ہے، یہ کنٹینشن پوائنٹ نہیں ہے، لڑائی کا پوائنٹ نہیں ہے، یہ ریفرنس دیتے ہیں کہ یہ ہوتا آیا ہے، ہم کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہے، اور آج بھی ہوتا آ رہا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہے تو کون ہے سلیکٹر؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ خفیہ ہاتھ سب کہتے ہیں تو کون ہے وہ؟ روز ٹیلی ویژن چینل والے کہتے ہیں کون ہے وہ؟ کوئی چھپا ہوا ہے کسی سے؟ ہم شکر مرغ نہیں ہیں کہ ریت میں سر دے گے کیسا بچہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جو ہوا ہوا۔ آج بھی ہمیں یہ جب سے جلوس یا احتجاج کرنے کا کوئی شوق ہے، آج بھی ہم سمجھتے ہیں آئیے، اگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ معاملہ بیٹھ کے ڈائیلاگ سے آلوچ پہ آئیے، ایجنڈا کیا ہے؟ میں اپنی قیادت سے بات کروں گا، میں باقی PDM کی قیادت سے بات کروں گا، ایجنڈا کیا ہے؟ اس ملک کے اندر ایجنسیاں اور فوج سیاسی عمل سے الگ ہو جائے، اپنا کام کریں، ہم انہیں سلوٹ کریں گے، بالکل کریں گے، آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اس ملک کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے، حکومت کو جانا چاہیے، اور نئے انتخابات آزادانہ رائے سے پاکستان کی عوام کی رائے سے آنے چاہیے۔ آئیے اس میں بات کرنے، کون ہے جس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ لیکن اگر یہ راستہ نہیں ہے تو پھر جدوجہد کا راستہ ہے، پھر جلسے ہیں، جلوس ہے، احتجاج ہے، ریلیز ہے، یہ جمہوریت ہے۔ اور یہ بات پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ نہیں کی، اور جب ہمارے کندھوں پہ لاشیں تھے، ہمارے کپڑے، ہمارے تن
زخم آلود تھے، خون آلود تھے، تب بھی ہم جیے پاکستان اور اپنے اداروں کے خلاف نہیں تھے. اس وقت بھی ہم جاؤ رہا کر اس کے ساتھیوں کو برا کرتے کیونکہ ہمیں ان کے اعمال سے اختلاف تھا. آج بھی اختلاف یہی ہے. اور اگر ہمارے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ ہمیں سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، ہمارا کوئی کام نہیں ہے، تو میرے لیے یہ میوزک ہے. مجھے تو بڑا اچھا لگا، میں تو مانوں گا اس بات کو. پتہ نہیں مجھ پہ کیا الزام لگ جائے، لیکن میں مانوں گا اس بات کو. لیکن میں نے انہیں کہا حضور والا اب ایک کام کرنا پڑے گا، اب سیاست دانوں کو پرفارم کر کے ثابت کرنا پڑے گا، انہیں ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا اپنے وعدے پورے کر کے. اب عدلیہ کو عدل کر کے، جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں، اخباروں کی خبریں نہیں، ٹکر بنا کے نہیں، عدل کر کے، فیصلے کر کے، اپنے فیصلوں کے ذریعے عوام کو انصاف فراہم کر کے، جلد اور سستا انصاف فراہم کر کے انہیں عدل ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا، تب لوگوں کو اعتماد آئے. ہمارے میڈیا کو اپنی نیوٹرلٹی کے اوپر عمل کر کے ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا، تب ان کو عمل آئے گا. اور ہماری فوج کو سیاست سے پیچھے ہٹ کے اپنا کام کر کے ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا، تب لوگ مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. نہیں مانیں گے. اس سے باتیں کرنے سے بات نہیں ہوگا. اس میں مقدمے بنتے ہیں، بن جائیں. ہمیں غداری کے مقدمے اندر کرنے کر لو بھائی، کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں. اگر یہ جرم ہے کہ اس ملک کے دستور کے جس کے سب نے قسمیں کھائی ہیں اس کے اوپر رہنے کی بات ہے، تو پھر ہم سب مجرم ہیں. اور یہ کوڑے، یہ پانچیاں، یہ کڑے ہمارے لیے اعزاز ہوں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں، ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہماری جدوجہد پرامن ہے، سیاسی ہے، آئینی ہے، قانونی ہے. اور وہ جدوجہد کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی خان صاحب تو بڑے تگڑے، میڈیا والے اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں وہ گورنمنٹ کا فلاں بندہ تو کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں تو ان سے کوئی خطرہ نہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کوئی ایسا بھی ہوگا جو کہے گا نہیں ہمیں ان سے خطرہ، وہ اپنے آپ کو بھی کہے گا کہ نہیں ہم تو ہمیں تو کوئی خطرہ. وہ جمالی صاحب تھے نا، ان کو جا کے کسی نے کہا کہ جمالی صاحب آپ کی حکومت کا خیال ہوگا بڑی تگڑی ہے. نہیں میرے تو خبر ہے کہ آپ جا رہے ہیں. نہیں ہمیں پرواہ ہی نہیں. اگلے دن پتا چلا جمالی صاحب نے استعفیٰ دے دیا. تو جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو سمجھ یہی آ رہا ہوتا ہے کہ سب اچھا، سامن کے اندر کو سب طرف ہرا ہرا نظر آ رہا ہوتا. اب ایسا نہیں ہے. یہ حکومت اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہے. ریاض صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، فون آتے ہیں، پیغام آتے ہیں اس نامہ بھر کے مجھے آنے دیں. سوال یہ ہے ہمارا تقاضا کیا؟ اپنی ذمہ داری ادا کرو کہ ہمارے سر کا تاج ہو. اپنی ذمہ داری میں سیاسی مداخلت کو شامل کرو گے، ہم سیاسی مداخلت کی مخالفت کریں گے. تمہارے باقی کاموں کی تعریف کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے، اس کی ڈٹ کے مخالفت کریں گے، اور اس راستے سے آپ کو روکیں گے، کیونکہ یہ آپ کی فلاح کا راستہ بھی نہیں ہے، ہماری فلاح کا راستہ بھی نہیں ہے. اور اسی کوئی بات کرنے کے لیے آج ہم گجرانوالہ میں جلسہ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا ہے کہ آپس میں اختلافات ہیں، یہ ہے وہ ہے. بھائی نیا ہمارا اتحاد بن رہا ہے، بڑے عرصے کے بعد پھر ہم اکٹھے ہوئے ہیں. ہم آپس میں مخالف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہے. مسلم لیگ کا جو بندہ مجھ سے جیتا تھا یا میں جس سے جیتا تھا، آج ایک دوسرے کو ہم اکٹھے بیٹھیں گے تو ذرا تکلیف تو ہوگی نا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں وقت تو لگے گا نا. تھوڑا تو ہمیں وہ ہچکچاہٹ اپنی دور کرتے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، کوئی بات نہیں. اسی طرح جماعتوں کے بارے میں ہم اکٹھے ہوئے، ہماری قیادتیں اکٹھی ہوئی، ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے. انہوں نے کہا مولانا ناراض ہے، فلاں ناراض ہے. وہ پیپلز پارٹی کا کمال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جس بات پہ کھڑی ہوتی ہے وہ کھل کے کھڑی ہوتی ہے، چھپ کے نہیں. بلاول صاحب نے جس میٹنگ میں اے پی سی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا جب وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے تھے کہ مولانا ہم آپ کے لانگ مارچ میں شامل نہیں ہوں گے، ایک ہماری ابھی تیاری نہیں ہے، ہمیں 4-6 مہینے دیں، اور دوسرا کہ میں دھرنے کے خلاف ہوں، کیونکہ میں طاہر القادری اور عمران خان کے دھرنے کے بھی خلاف ہوں. آج آپ کے دھرنے کا ساتھ کیسے دوں؟ میں جدوجہد میں آپ کے ساتھ ہوں، اس میں ساتھ نہیں دوں گا. اور دوسرا میں مذہبی ایشوز کے اوپر، مذہب کے نام پہ جانے قربان ہے. ہم ساری پاکستان کی جماعتوں سے آگے کھڑے ہیں، ہماری تاریخ سے کم نہیں ہے، لیکن ہم مذہب کے نام پہ سیاست نہیں کریں گے. یہ ببانی دھول کا اس میٹنگ میں کہا، میڈیا نے کہا، چھپ کے نہیں کہا. آج پیپلز پارٹی بڑے واضح طور پر اپنا ایجنڈا لے کے چلی ہے، کوئی بالکل ہمارے اندر منافقت ہو نہیں سکتی. آج بھی ہمارے چیئرمین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اور ہمارے مخالفین یہ کوششیں کریں گے، یہ شولیاں چلائیں گے. ابھی بہت ساری باتیں ہوں گی. آپ بھی جب جلسے جلوس کریں گے، آپ اس جلسے میں جائیں گے،
تو ہو سکتا ہے کوئی تماشے لگانے والے ہوتے نا, ٹکٹکیاں بجانے والے, وہ دیدہ اور نادیدہ ہاتھ بھی ہوتے ہیں, تماشے چلانے والے بھی ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا شرلیاں, یہ جو پی ٹی آئی والے, یہ شرلیاں بھی وہاں اپنے تماشے کھیلنا چاہیں گے, کیونکہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے. یہ جھوٹ بڑے اعتماد سے بولتے ہیں. وزیر اعظم سے لے کے ان کے ہم کارکن تک یوں لگتا ہے جیسے بالکل یہ قسم قرآن اٹھا کے سچ کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ 100% جھوٹ بول رہے ہیں اور اتنے اعتماد سے بول رہے ہیں. تو ان کی بھی عادت ہے, ان کو بھی شرلیاں چلائیں گے. یہ کریں گے کیا؟ ہو سکتا ہے یہ آپس میں آپ کو لڑانے کی کوشش کرے. وہاں سے کوئی پیپلز پارٹی اس کا جواب دے, پیپلز پارٹی ادھر شروع ہو, ادھر پیپلز پارٹی کے صفوں سے مسلم لیگ کو کہے کہ تم بازی میں یہ کرتے رہے, ادھر وہ آپ کے خلاف لڑنے لگے. اس معاملے میں ہمیں برداشت کرنا ہوگا. ہمیں اپنی طبیعتوں پہ, اپنے مزاجوں پہ قابو رکھنا ہوگا. ہمیں اپنی قیادت کے, اپنی بیوی شہید کے, اپنی محترمہ نصرت بھٹو شہید کے, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی ہوگی. وہ رستہ ہے, وہ بقا کا اور بہتری کا رستہ ہے. اور آج پیپلز پارٹی کو پھر ایک موقع ہے, ہم اپنے آپ کو دوبارہ منظم کر سکتے ہیں. اس جلسے میں یقیناً ایک بڑی تعداد میں جانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. وہاں باقی جلسے بھی ہوں گے. کل آپ بیٹھ کے کسی دوسری جماعت کو کہیں انہوں نے ہمارے خلاف سازش کی ہے, کوئی نہیں سنے گا. پھر کوئی کہے کہ جی انہوں نے وہ جی دیکھے وہ اپنا انہوں نے ڈرامہ لگا دیا. تو جو وہاں بڑی تعداد میں جائے گا, جو وہاں اپنے آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرے گا, وہ اپنا حق رکھے گا. پھر جو کام کرے گا وہ اپنے کام کا اجازہ لے لے گا نا. تو اس لیے بہتر ہے کہ دوسرے کو گلے کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنا کام کریں. اور بالکل میں اپنے دوستوں سے, ریاض صاحب سے, ہاگڑ صاحب سے, باقی دوستوں سے جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کا احتساب بھی کیا جائے. ہم نے اس وقت ویسے ریویو شروع کیا ہوا ہے. بالکل یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. اور ملک صاحب, چوئی صاحب, دل صاحب, ہم سب کو یہ بات اب ہمارے لیے بھی ہے. نظیم صاحب اور مانیٹر صاحب, آپ بھی, آپ تو اس ڈویژن کے مانیٹر ہیں. تو ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس جلسے میں جب آپ نکلیں گے تو آپ کے پاس ایک ایک بندہ سینٹر سے, ہمارے مرکز سے ضرور آئے گا, پنجاب سے. وہ آپ کو وہاں پہ اوریجنلی آ کے خود ڈیمونسٹریٹ دیکھے گا, آپ کی ڈیمونسٹریشن, اور آپ کے ساتھ چلے گا جلسے میں. ہم جلسے میں بھی دیکھیں گے اور ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ اس میں میکسیمم جھنڈے دیں. یہ جھنڈے جوش و خروش ہوتے ہیں. اگر آپ کسی جماعت کا مقابلہ کریں, یہ بڑا صحت مند مقابلہ ہے. اب جتنے کارکن جائیں, آپ ایک ایک جھنڈا اٹھا کے جائیں. آپ دو دو جھنڈے اٹھا لینا, دو دو ہاتھوں میں. اگر کوئی بڑا جوش ہے تو آپ دو دو جھنڈے لہرائیں. آپ اپنے جھنڈے لہرائیں, وہ اپنے جھنڈے لہرائیں. اور یہ کسی ایک رنگ کے جھنڈے کام نہیں کریں گے. یہ بہت سارے رنگوں کے جھنڈے اس میدان کے اندر یوں لہرا رہے ہوں گے, تو تبھی یہ خوبصورتی, تبھی یہ قوس قزح بنے گی, تبھی یہ بادل جو ہمارے ملک کے اوپر ہیں ان کے چھٹنے کی نوید تبھی آئے گی. ہم سب کو مل کے یہ قوس قزح پیدا کرنی ہے, لیکن اس میں اپنا رنگ نمایاں کرنے کے لیے محنت کریں. میری تجویز یہ ہے کہ چوئی صاحب, ہم دونوں نے بھی باقی دوستوں سے مشورہ نہیں کیا, میں اوپن آپ کے ساتھ مشورہ کر لیتا ہوں. چوئی صاحب, میرا مشورہ ہوا تھا کہ ہمیں اگلے 2-3 دن کے اندر ہم کوئک وزٹ آپ کے ہر ضلع میں آئیں, آپ کی تنظیم کے ساتھ وہاں ہر ضلع کے اندر بیٹھ کے 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 2.5 گھنٹے, اس سے زیادہ نہیں. ہم آپ سے کوئی جلوس نہیں, کوئی استقبال نہیں, کوئی کچھ نہیں. صرف آپ کی تنظیم ہو, آپ کی الائٹ لنکس ہو, آپ کی تحصیلوں کی تنظیمیں ہو, آپ کی پریپریشن کا ہو, وہ ہم اس کے اوپر بیٹھ کے آپ سے بات کریں گے. اگر کارکن ہوئے تو ان سے کوئی خطاب چھوٹا موٹا باتیں کر لیں گے, اور اس کے بعد ہم اگلے ضلع, پھر اگلے ضلع, 2 دن کے اندر اندر اپنی ڈویژن, گجرانوالہ ڈویژن کے 6 اضلاع ہیں, ان 6 کے اندر ہم وزٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ممکن ہے, اور اس پہ آپ ہمارے ساتھ اگر تعاون کریں گے تو 2 نہیں تو 3 دن میں ہم یہ موبلائزیشن کا ایک حصہ بنائیں, اور یہاں سے آپ کا نقطۂ آغاز ہو. یہ یقیناً پیپلز پارٹی کے لیے بھی چیلنج ہے, یہ پی ڈی ایم کے لیے بھی چیلنج ہے. باقی جماعتیں بھی زور لگا کے آئیں گی, ان کے بھی اپنی بقا کے, ان کے بھی اپنے فلسفے کے ایشوز ہیں, ان کو بھی آپ سے مقابلہ کرنا ہے. لیکن یہ صحت مند مقابلہ ہوگا. آئیے صحت مند مقابلے میں اپنا اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں. ذرا نکل گھٹے کس لیے. اور ایک گزارش یہ ہے کہ اس جلسہ گاہ کے اندر, ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ ہمارے مقامی کمانڈر ہیں وہاں پہ, آپ کے ذمہ ہے ہزاروں کچھ, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو جو جھنڈے ہوں گے وہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی, وہ جھنڈے آپ کو پنجاب آفس فراہم کرے گا. وہ آپ کے ذمہ نہیں ہوں گے, وہ انشاءاللہ آپ کو فراہم کرے گا. باقی دوستوں کے اوپر یہ بوجھ ہوتے ہیں, بہرحال آپ نے ٹرانسپورٹ بھی کرنی ہے, آپ نے باقی کام بھی کرنے ہیں, محنت بنوانے ہیں, وہ اس سے پہلے بھی آپ کرتے آئے ہیں, وہ نئی بات نہیں ہے. یہ ایک نیا جذبہ, ایک نیا جہان ہے, اس میں نئی جدوجہد ہے.
اور آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم اس وقفے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ کوشش کیجئے ہر بندہ حصہ بقدر جزہ بلکہ زائد از جزہ بھی اگر ادا کرنا پڑے تو ضرور کیجیے گا. کرنا ہے ہمیں, ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. تو ہمیں جو جلسہ گاہ کے اندر ہمارے بینرز ہوں گے, میں کوشش کروں گا ہم پنجاب آفس ملک صاحب آپ اور بھائی صاحب ہمیں بینرز جو ہے جو کمپین ہے اس کے 3 4 5 جو سیمپلز ہیں وہ ہم بنا کے دوستوں کو دیں تاکہ جو بھی کمپین لگے. اب وہ پیپلز پارٹی کی کمپین نہیں ہے ساری, اب بہت ساری جماعتوں کی کمپین لگنی ہے. اگر وہاں بڑی ڈسپلن کمپینز باقی جماعتوں کی ہوئی اور ہماری ہاچ پاچ ہوئی اور اس کا کوئی نظم نہ ہوا, اس کا کوئی پیٹرن نہ ہوا, تو پھر آپ کی کمپین دب جائے گی. تو کیونکہ اب بہت ساری جماعتوں نے اپنے بینرز لگانے ہیں, انہوں نے ہولڈنگز لگانی ہے, انہوں نے, تو اس کے لیے آپ کو پنجاب آفس جو ہے وہ آپ کو پیٹرن دے دے گا. اس کے اندر آپ اپنی چیزیں فل کر کے اور اس پیٹرن کو فالو کریں. اور جلسہ گاہ کے اندر بھی بالکل دوستوں کا حق ہے, جو بھی دوست وہاں پہ اپنا جو ضلع والے, جو ڈویژن والے, جو باقی دوست اپنے بینرز اپنے بڑے ہولڈنگ لگانا چاہیں, ہم ان سے بات کریں گے. جو ہمارے آرگنائزرز ہیں اس میں آرگنائزنگ کمیٹی میں ہمارے دوست بھی شامل ہوں گے. تو اس کے ساتھ ہم وہاں پہ اپنے جو ہولڈنگ لگائیں گے وہ بھی کوئی ایک پیٹرن کے تحت لگے تاکہ وہ ایک خوبصورتی بنے.